السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین لدھیانہ کی تاریخی شاہی جامع مسجد کے ممبر سے نماز جمعہ سے قبل خانوادہ لدھیانہ کے نمایاں فرد مجاہد آزادی بطل حریت رئیس الاحرار حضرت اقدس مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی وراثت کے حقیقی محافظ شیر اسلام حضرت اقدس مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور آپ کے فرزند قائد احرار پنجاب کے شاہی امام حضرت اقدس مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی دامت برکاتہم کا تاریخی خطاب، جس کا عنوان ہے شہاب چتر کو دھوکہ کس نے دیا۔ شہاب بھائی جس وقت کیرلا سے پیدل حج کے لیے نکلے تھے تو ان کو جا کر کے پنجاب بارڈر پر قریب 2 سے 3 مہینے رکنا پڑا تھا۔ شہاب بھائی کو کہاں دقتیں پیش آئی تھی، کس نے غداری کی تھی، کس نے دھوکہ دیا تھا، اور ان کو آگے کا ویزا کیوں نہیں مل پایا تھا، کیا وجوہات تھی، اور پھر کیسے ان کو وہاں کا آگے کا ویزا ملا، کس نے ساتھ دیا۔ حضرت والا نے وہ تمام تر باتیں اپنے اس بیان میں ارشاد فرمائی ہیں جو ہم سب کو سننی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بازار سے گزر رہے تھے۔ ہر ایک دکاندار اپنا سامان بیچ رہا تھا تو نبی علیہ السلام اناج والی دکان کے آگے رکے۔ گندم والے نے جو گندم کی بوریاں بھر کے سجایا، گندم کو، جو کو، خشک گندم، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑا خشک گندم ہے، تو اس گندم کی بوری میں درمیان سے اوپر سے ہاتھ ڈالا۔ جب وہ ہاتھ درمیان تک پہنچا اور وہاں سے جب گندم نبی علیہ السلام نے اٹھا کے باہر نکالا تو گیلا گندم تھا۔ فرمایا من غشا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والا، فرمایا لوگوں کے ساتھ دھوکے سے مال بیچنے والا، فرمایا جو دوسروں کے نظروں سے اوجل ہو کے بے ایمانی کرنا چاہتا ہے، جو اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے، فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں، فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو دھوکہ دیتا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہم میں سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزنس مین تھے، کاروباری تھے بہت بڑے۔ تو اچانک جب بادل آ جاتے تھے تو فوراً اپنے ملازموں کو کہتے تھے کہ ایک شو روم بند کر دو۔ اس دور میں لائٹ تو نہیں تھی، بجلی نہیں تھی۔ ملازمین نے پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنے دکان پہ لوگ آتے ہیں لائنیں لگ کے، آپ کا سامان بکتا ہے اور موسم خراب ہوتا ہے تو آپ فوراً کہہ دیتے ہیں دکان بند کر دو۔ فرمایا ہاں، بادل آنے کی وجہ سے روشنی کم ہو جاتی ہے تو جو خریدار ہے، گراہک ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ پاتی کہ کپڑا کتنے اچھے معیار کا ہے یا گھٹیا ہے۔
کہیں وہ گھٹیا کو اچھا سمجھ کے خرید لے، اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے. اور میرے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، بند کرو اس کو. جب سورج کی روشنی ہوگی صاف ستھرا پتہ لگے گا بھلا کیا ہے، چنگا کیا ہے، سفید کیا ہے، گندلا کیا ہے. اس روشنی میں سامان کو بیچیں گے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، گھر پہنچے، کاروبار کرتے تھے جانوروں کا، تو پوچھا وہ اونٹنی کہاں گئی جو ہم نے یہاں الگ سے باندھی تھی، بیمار ہے. تو نوکر نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کے آگے دینار رکھے کئی سو کی، جناب وہ تو میں نے بڑی مہارت کے ساتھ بیچ دی. فرمایا اچھا اس کو بتایا تھا کہ یہ بیمار ہے، یہ دوڑ نہیں سکتی؟ کہ نہیں یہ تو نہیں بتایا. بڑوں اس سے پوچھا تھا لینی کس لیے ہے؟ ذبح کرنے کے لیے لینی ہے، سفر کرنے کے لیے لینی ہے، ہل جوتنے کے لیے لینی ہے، باغ میں کام کرنے لگانا ہے. کہ جی یہ بھی نہیں پوچھا. اپنے نوکر کا ہاتھ پکڑا، اس سڑک پر چل پڑے، اس سمت چل پڑے جس طرف سے خریدار آیا تھا. کئی میل کا سفر کر کے وہ مل گیا، اسے پکڑا، اسے بتایا میرے ملازم نے غلط بیانی کر دی میرے بھائی، یہ سامان میں تو داغ لگا ہوا ہے. ہاں خود سنا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے ہے نہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میرے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، آج سے 10-15 سال پہلے ایک دفعہ اپنی پرانی امبیسڈر بیچنی تھی، تو جو صاحب خریدنے کے لیے آئے، یہاں یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر تھے سردار جی، تو جب وہ بیٹھے میاں بیوی آ کے، تو حضرت نے 200 خرابیاں کار کی گنوا دی. تو وہ ہنس کے کہنے لگا مولانا صاحب ویچن لی سانو بلایا کہ پجان لی بلایا؟ کہ مال تو بیچنا ہے لیکن قیمت اتنی چاہیے جو جائز ہو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب سامان خریدنے جاتے ہیں، اور جب جو دکاندار جب سامان خریدتا ہے ہول سیلر سے، تو اس کی 200 کمیاں ہول سیلر کو بتاتا ہے کہ یہ بھی خراب ہے، اور جب اپنی دکان پہ آ جاتا ہے تو اس کی 200 خوبیاں گاہک کو بتاتا ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے. تو جھوٹ بول کر جو کام کیا، اور یاد رکھو جس کو دھوکہ دیتے ہو، آپ جن کو دھوکہ دیں گے، کوئی بھی بندہ ہو چاہے کس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دھوکے میں ایک بڑی خاصیت ہے. کسی کو آپ نے دھوکہ دیا تو جو بندہ دھوکہ کھائے گا وہ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینہ پریشان رہے گا، آخر دھوکے میں سے نکل جائے گا، پھر ترقی کے راستے پر لگے گا. یاد رکھنا یہ بات، جس کو آپ دھوکہ دیں گے وہ مدت قلیل کے لیے پریشان ہوگا، بعد میں اللہ اس کو عزت دیں گے، ترقی کی طرف جائے گا. لیکن جو دھوکہ دینے والا ہے، یہ دھوکہ گھوم پھر کے ساری دنیا سے واپس اس کے ماتھے پہ آ کے ٹکرے گا، بعد میں اس کی چوکھٹ پہ آ کے لگے گا، اور ایسے موقع پہ اس کو دھوکہ ملے گا جب یہ سوچتا ہوگا کہ اب تو سارے کام بن گئے. دھوکہ جو ہے اپنی منزل پہ واپس آتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کو فراڈ کر کے سامان بیچ دیا، ہو گیا معاملہ حل نہیں ہوا. یہ اپنے ذمے گناہ چھوڑا ہے جس نے واپس آنا ہے تمہارے تک. یہ دھوکے والی باتیں آج اس لیے یاد آ گئیں کہ 5-7 مہینے پہلے ہمارے ایک بھائی، دینی بھائی شہاب چتر صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے، وہ کیرلا سے چلے حج کرنے کے لیے پیدل. کہاں جانا ہے جی حج کرنے کے لیے؟ بیت اللہ جانا ہے، مکہ مکرمہ. حج کب پورا ہوتا ہے جی؟ جب بیت اللہ کے چکر کاٹنے کے بعد مدینہ منورہ جا کے بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا ہے، تب حج پورا ہوتا ہے. تو اس نے کہاں جانا ہے؟ کیرلا سے پیدل چلا، پہلے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کرنی ہے.
کس نیت کے ساتھ چلا کہ بس ایک خواہش ہے کہ ایک بندہ اپنی پوری طاقت لگا کے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ تک اپنے پاؤں سے چل کے پہنچ جائے. چلیے جی چل پڑے. وہ کسی نے کہا ہے نا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا. میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. علامہ عامر عثمانی نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے اور متاع گلشن کچھ ایسی بانٹی میرے وفادار دوستوں نے، نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے. ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا. زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ. ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ. گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ. شاہ بھائی چل پڑے. راستے میں جب کیرلا سے نکلے آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ لگنے لگا تو لوگ ان کے پاس آنے لگے مسافے کے لیے، زیارت کے لیے. میں نے یہ بات ان کو بھی کہی شہاب صاحب کو. میں کہا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ جب تم چلتے ہو یہ اتنے لوگ پھول لے کے آتے ہیں اور اتنے لوگ مسافے کے لیے آتے ہیں، گھروں میں سے عورتیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں. ہمارے ہندو سکھ بھائیوں نے بہت جگہ آپ کی زیارت کی، مسافے کیے، اپنے پاس ٹھہرایا. بھی کیا شہاب چتر میں ہیرے لگے ہوئے ہیں؟ عالم ہے، کوئی محدث ہے، مفکر ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرح ولی ہے؟ کیا ہے؟ تو ہم نے انہیں کہا کہ شہاب بھائی یہ ہم جیسے جتنے لوگ گنہگار لوگ، ہم جو بار بار تجھ سے مسافہ کرنے آتے ہیں نا، اس لیے آتے ہیں کہ تو محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ تم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف پیدل سفر شروع کیا ہے. یہ جو تم سے محبت کا جذبہ ہے، یہ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے، جو جنون ہے، جو عقیدتیں ہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمان تم پر نچھاور کر رہے ہیں. چل پڑے. تو جگہ جگہ لوگوں نے استقبال کیا. یہاں ہمارے پنجاب میں جب انٹر ہوئے تو میں ان سے ملاقاتی ہوا. ہم نے کہا ہمارے لائق جو خدمت ہوگی بتائیے گا. تو چند دن بعد ان کا پہلی دفعہ فون آیا کہ سفر جو ہے وہ آہستہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پڑوسی ملک والے، جب میں چلا تھا جانے سے پہلے پاکستان کی ایمبیسی میں گیا تھا، ویزا مانگا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب بارڈر کے قریب پہنچ جاؤ گے تب ویزا دے دیں گے، تاکہ میعاد 3 مہینے کی ہوتی. تو اب جب آ گئے، قریب آ گئے، تو کہتے ہیں آج دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، نرسوں دیں گے. تو جب اور قریب آ گئے تو وہ چوپی ہو گئے، بھی دیں گے ویزا کہ نہیں دیں گے. پھر ایک جھوٹی افواہ اڑائی گئی ان کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، کہ جی بھارت کی سرکار جو ہے ایک چٹھی نہیں دے رہی. مجھ تک یہ بات پہنچی. میں نے کہا جن سے ویزا مانگا درخواست لکھ کے، کیا انہوں نے لکھ کے ہمیں اعتراض دیا کہ چٹھی لکھوا لو اپنی حکومت سے؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی. جن کے گھر جانا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے پیچھے والوں سے چٹھی لکھوا لو. بھائی جن کے جانا ہے وہ بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور جب ہم نے اس میں اعتراض کیا تو پھر وہ چٹھی والی بات جو ہے وہ غائب ہونی شروع ہو گئی.
شہاب بھائی امرتسر کے خاصا میں بیٹھ گئے جا کے. اب انہوں نے نئی بات شروع کر دی کہ اچھا ایران کا ویزا لے آؤ تب تمہیں یہاں سے گزرنے دیں گے, کیونکہ اگر ہم نے تمہیں ویزا دے دیا آگے جانے کا راستہ نہ ہوا تو ہم کہاں رکھیں گے بھائی تمہیں. یہ بات جب پتہ لگی تو ایران کے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا, تو ایران والوں نے ویزا دے دیا الحمدللہ. اب جب ان کا ویزا بھی آ گیا تب بھی آج کل ہو رہی ہے, اس ہفتے دیں گے, اگلے ہفتے دیں گے, پرسوں دیں گے, نرسوں دیں گے. 4 مہینے ہمیں اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. میں کہہ رہا تھا ایک ساتھی کو, لوہے کو تو لوہا کاٹتا ہے نا. یہ تو جا رہا تھا بیت اللہ کی طرف, بھارت کی سرکار نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری سرکار ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بہترین بڑی تعداد میں مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ اپنی حقوق کا, اپنے دین کا, اپنی آزادی کا تحفظ کس طرح کرنا ہے. ہم نے کبھی کسی سے ڈر کے کوئی کام نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے, ہوتا رہتا ہے, کچھ فرقہ پرست شور مچاتے رہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے اذان دینی چھوڑ دی, نماز پڑھنی چھوڑ دی. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دین پہ نہیں چلتے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم عقائد کی حفاظت نہیں کرتے. ملک کا, ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے ملک کا قانون اس حد تک مضبوط ہے کہ اگر مظلوم آدمی حق اور انصاف کی لڑائی لڑنے پر آ جائے تو کسی نہ کسی مقام پر جا کے آج بھی انصاف کا ڈنکا اس زمین کے اوپر بجتا ہے. آج کل کرنے لگے جی. پھر ان کو کہا کہ چپ ہو جاؤ بالکل, اور اپنے میڈیا کو کہا کہ شور مچاؤ کہ چلا گیا ہے, چپ چاپ نکل گیا پاکستان سے. تو وہاں کے 2-3 بے ایمان یوٹیوبر جو ہیں, جو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں, انہوں نے مہم چلائی کہ جی چلا گیا ہے, نکل گیا ہے, گزر گیا ہے. جب یہ بات پتہ لگی میں پھر ان کے پاس گیا. میں نے کہا اگر ہم چپ رہیں گے دنیا کو حقیقت نہیں پتہ لگے گی. جب لاکھوں مسلمانوں کے جذبات آپ سے جڑے ہیں تو بتائیے لوگوں کو کہ میں یہیں ہوں. تو جب بتایا تو پھر وہ حیران رہ گئے کہ جھوٹ پکڑا گیا. 4 مہینے وہ جو اس بندے نے امرتسر میں گزارے, 3 مہینے کا سفر یہاں پر کر دیا, 3000 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد. میں بڑی معافی کے ساتھ پاکستان کے تمام علماء ربانیین ہیں, ہر جگہ ہر بندہ نہیں خراب ہوتا, اور وہاں کی عوام سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت بددیانت حکومت ہے, دھوکے باز حکومت ہے, بے ایمان ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کچھ نہ کہنا. اسپین سے ایک صاحب کا فون آیا کہ اپنی اگر خیریت چاہتے ہیں, صحت ٹھیک چاہتے ہیں تو پاکستان کے خلاف نہ بولیں. میں نے کہا ہم حق اور انصاف کے لیے اپنے ملک میں رہ کے بولتے ہیں, تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی کہ پڑوسی کا اگر کوئی ظالم ظلم کرے تو ہم اس کے خلاف نہ بولیں. کیونکہ مولویوں کو مروانا تو وہاں کی حکومتوں کا رواج رہا ہے نا. پاکستان میں رواج ہے علماء کرام کو مارنا. تو وہاں کے علماء اور عوام جو ہے دیندار لوگ, ان سے معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت بددیانت حکومت ہے. اور شہاب چتر کا جو حج خراب کیا پیدل, آپ سوچ رہے ہوں گے پیدل کیسے خراب کیا. اس نیت کے ساتھ چلا کہ کیرلا سے مکے پیدل چلنا ہے. یہاں جب امرتسر سے واگا سے انٹری ہوئی, دوسرے دن صبح کو اسے زبردستی روتے ہوئے کو, بلبلاتے ہوئے کو پکڑ کے لاہور ایئرپورٹ سے ایران کی فلائٹ میں بٹھا کے پاکستان سے باہر نکال دیا گیا. یہ کون سی مسلمان حکومت ہے جو ایک مسلمان کو پیدل چلنے کا راستہ اپنے ملک میں سے نہیں دے سکی. ایسی حکومت ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں کہ ڈینگا حق ہانک لو نہ کلو جنیا.
ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਹੋਇਆ। शर्म ना डूब के मर जाओ। कितना करम है। मैं आप ये देखें, हम इस मुल्क में, अलग बात है जो फिरका परस्त कुछ कहते हैं, और जब कहते हैं तो उलमा उसका जवाब देते हैं, अदालतें उसमें इंसाफ करती हैं, लाखों लाखों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, इज्तिमा होते हैं, एक मुसलमान को पैदल रास्ता नहीं दे सके। एक उसका कसूर क्या है जी? कि वो भारत में पैदा हुआ, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है जी। काश के हिंदुस्तान की भारत की सरहदें ईरान तक लगी होती तो आज ये बंदा खैरियत के साथ चलता हुआ मक्का मुकरमा अपनी उम्मीद, और जो उसने अल्लाह ताला से अपनी उम्मीद दिल लगाया कि मैं पैदल वहां तक पहुंचूंगा, आराम से चला जाता। तो इस हुकूमत ने क्या बेईमानी, इस बेईमानी में सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी के अफसरान नहीं, शहाब चतुर टीम के कई गद्दार शामिल हैं, जो चतुर के नाम पर बिरयानियां भी खाते रहे, जेबें भी गर्म करते रहे, और बाद में घड़ियाली आंसू रो के मुसलमानों को दिखाने भी लगे। वो बेईमान यूट्यूबर गिनती के चंद ईमानदारों को छोड़ के जो सारा दिन धोखा देते हैं, बिल्कुल जैसे रसूलुल्लाह ने गेहूं की बोरी में हाथ डाला, नीचे गीला गेहूं था, जो यूट्यूबर सारा दिन झूठ बोलते हैं सिर्फ चंद चांदी के सिक्कों के लिए कि 5,000, 10,000, 50,000 आमदनी हो जाए, दबा के झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी हुक्म में शामिल है। धोखा किया उस मजलूम के साथ, यहां से कहा कि तुम्हें वीजा दे दिया है, और उस धोखे में शहाब चतुर टीम के लोग, हम जाएंगे अभी पंजाब पुलिस के डीजीपी के पास, जिन्होंने धोखा दिया वो ये ना समझे कि वो बख्शे जाएंगे। एक एक बंदे का नाम, उसके सारे फोन, उसकी डिटेलें, सब कुछ कहेंगे हम अपनी हुकूमत को कि इकट्ठी करके पता करो किस किस ने बेईमानी की है। अगर लाहौर से ईरान बाई एयर ही जाना था तो यह कौन सी इतनी मुकद्दस जमीन है लाहौर की कि हम अमृतसर से ईरान नहीं जा सकते थे। वहां कौन से बहुत बड़े मुहद्दिस बैठे हुए थे लाहौर के अंदर जिन्होंने उसे उठा के जहाज के अंदर बिठा दिया। आज भी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं जी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वो बताओ कि रो रहा है, बताओ कि बिलख रहा है, बताओ कि उसकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया, बताओ कि उससे बेईमानी की गई, बताओ कि शहाब चतुर को धोखा दिया गया, क्यों नहीं बोलते? एक मुसलमान के साथ बेईमानी, पूरी दुनिया के मुसलमानों को धोखा, फिर ये कहना जी असी तो मुसलमाना दी सरकार है, लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। काफिर और कहते किसको है जी? उम्मीदों पर पानी फेरा, जबरदस्ती की, और ये 3-4 ठेकेदार बदमाश जो साथ में लगे हुए थे, जिनकी पोल इंशाल्लाह जल्दी खुलेगी, जो अब यूट्यूबरों के आगे जाके जी हमने ये किया जी, हमने वो किया जी, ये हमारी ऑडियो जी, ये वहां का सबूत है जी, जिन्होंने बेईमानी करके ये साजिश रची। क्यों भेजा हमारे मुल्क के एक आदमी को धोखे से पाकिस्तान? अगर उसने रास्ता देना ही नहीं था, अगर वो उसको पैदल ताफ्तान तक पहुंचा ही नहीं सकते थे, अगर वो अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में 3,000 किलोमीटर चला वो बंदा, केरला से लेके अमृतसर तक, कदम कदम पर तमाम मजहबों के लोगों ने, मुसलमानों ने तो करना ही करना था, तमाम रियासतों की हुकूमत ने इस बात का ख्याल रखा कि चतुर आराम से गुजर जाए, चतुर को तकलीफ ना हो कि एक बंदा हज करने के लिए जा रहा है, तुम उसको चंद किलोमीटर अपने मुल्क में चलाने के बाद ज्यादती करते हो और फिर ये कहते हो कि हम मुसलमान हैं। मैं वहां के भी उलमा से, जो दयानतदार लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि जो बेईमानी कर रहे हैं वहां बैठ के, इनकी पोल खोलिए, कम से कम पता लगे कि हक पसंद कौन है, बेईमान कौन है।
حالانکہ جس انداز سے لاہور کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا وہ بتاتا تھا کہ عوام کے دلوں میں محبت ہے، لیکن جس انداز سے وہاں کی حکومت نے اس سے زبردستی کر کے اسے اپنے ملک سے نکالا، یہ صاف طور پہ یہ بات واضح ہے کہ وہ ایک کمزور حکومت ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کو کمزور کیا، اپنے ملک کے عوام کی خواہشات کی تکمیل کی پرواہ نہیں کی، اور ایک حج پہ جانے والے کے ساتھ بے ایمانی کی گئی، دھوکہ کیا گیا ہے۔ اور وہ زیادہ خوش نہ ہوں جو ٹھیکیدار بنے تھے، جنہوں نے شہاب بھائی کو دھوکہ دیا، شہاب کے نام پر اپنے اپنے مقصد حل کرتے رہے۔ ہمارے ملک کے اس نوجوان کے ساتھ جو بے ایمانی کی گئی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہائی لیول انکوائری ہوگی۔ آپ حضرات کو تو یہ قصہ اس لیے سنایا، پوری دنیا پریشان ہے، کوئی سمجھ رہا وہاں جا رہا، کوئی وہاں جا رہا۔ اللہ کے بندے، ادھر پہنچا ادھر بے ایمانی، یہ ہمارا شیوا ہے، یہ گناہ ہو گیا۔ ہندوستان میں، بھارت میں کچھ ہو جائے، پاکستان کا میڈیا پورا شور مچائے گا، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا۔ تم نے ایک بھارت کے مسلمان کے ساتھ کیا کیا بتاؤ بھائی، کیا کیا اس کے ساتھ تم نے؟ وہاں کیوں روتا ہوا گیا ہے وہاں سے؟ وہ کیوں نہیں وہ پیدل چل سکتا تھا ان سڑکوں کے اوپر؟ آج میں ذمہ داری سے بیٹھ کے کہتا ہوں، آج اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ 1947 میں مجاہد آزادی رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے اسی جامع مسجد سے کہا تھا کہ اس ملک کا قیام نہ کرو، اور جب ہو گیا فرمایا میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہ اللہ کا شکر رہا کہ ہم اس زمین پر ہیں، گرچہ ہماری تعداد کم ہے لیکن عزت کے ساتھ 5 وقت اذان دے کے نماز پڑھتے ہیں۔ کسی مسلمان کے ساتھ کبھی دھوکہ دینے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اس لیے آپ بھی یاد رکھیں، شہاب چتر کو دعاؤں میں تو یاد رکھیں، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں یہ بات سیکھ لیجئے، اپنی ذاتی زندگی میں یہ بات سیکھ لیجئے۔ دھوکہ جس کو دیں گے دھوکہ پلٹ کے آئے گا۔ چتر کا کچھ نہیں گیا، اجر دینے والا اللہ ہے، اس کی نیت پاک تھی، اس سے زبردستی ہوئی ہے، اللہ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ لیکن وہ بدماش چتر کے نام پہ جو ٹھیکیدار بنے یہاں، جو ساتھ میں چلتے رہے، جنہوں نے مسلمانوں کو دھکے بھی مارے، بدتمیزیاں بھی کی، اور بعد میں اس کو یہ نہیں بتایا کہ وہاں جا رہے ہو، وہاں جاتی تمہیں جہاز چڑھا دیں گے، اور وہ امبیسی والے جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور چلو تم نے اپنی حکومت کو خوش کر لیا سو کر لیا، اللہ تعالیٰ تو اتنے بیٹھا ہے نا، پھر جواب تو ادھر دینا ہے نا، خدا نو وہ تو موجود ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ تم نے جو بدماشیاں کی ہیں، اس مظلوم کے ساتھ جو دھوکہ کیا، بے ایمانی کی ہے، اور یہ یوٹیوبر جو جھوٹ بول بول کے پیسے کما رہے ہیں، یہ پیسہ اسپتالوں میں جانا ہے۔ ایک حاجی کے نام پر جھوٹ بول بول کے جو دولت اکٹھی کر رہے ہو، یہ کام آنے والا نہیں ہے، دولت کسی کا کام نہیں آئی، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو پسند نہیں کیا۔ اسی لیے آج جمعے کی نماز سے پہلے آج کے خطبے میں یہ بات آپ حضرات کو بتائی کہ شہاب کے ساتھ ہوا کیا۔ وہ ایمانداری کے ساتھ چلا، پڑوس کے مسلمان ملک نے ایک مقدس سفر کو بے ایمان بنا دیا، ایک مقدس سفر پر داغ لگا دیا۔ کبھی کہا کہ لیٹر لے آؤ، کبھی کہا ایران کا ویزا لے آؤ، کبھی کہا آج چلیں گے کل چلیں گے۔ ساتھ میں جتنے لگے ہوئے تھے کھانے پینے والے، ان کی تو موج لگ گئی، ان کو تو فائدہ ہو گیا۔ وہ کہتے نا، چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو۔ سمجھ آئی ہے شعر کی نہیں آئی؟ کہتے جو چمن ہوتا ہے نا، باغیچہ، تو کوئی باغیچہ جب اجڑ جاتا ہے نا، اس میں ایک مالی رہتا ہے دیکھ بھال کے لیے، اس میں ایک مالی ہوتا ہے۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، مطلب ایک باغ ہے بہت بڑا اجڑ گیا، تو اس کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہے نا، وہ کہتا ہے بھی اتنا پھل تو درخت سے آ رہا ہے روزانہ ہر سیزن میں کہ میرا گزارا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر یہ باغ ٹھیک ہو گیا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، باغ ٹھیک ہو گیا تو مالک کو فائدہ ہوگا۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں
خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصلیں بہار آئے. متاع گلشن کچھ ایسی بات تھی، چتر کے وفادار دوستوں نے نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ ان کے دامن میں کھایا. تو بس آپ حضرات سے یہ گفتگو کرنی تھی جو آج دھوکہ دیا گیا. دعا کیجئے شہاب چتر کی اللہ حفاظت فرمائے. میرے ساتھ مختصر دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ جی تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. اللہ جی آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ جی پوری دنیا کے بیماروں پر شفا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، پریشان حال لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ جی پورے بھارت پر اپنا فضل فرما، پورے پنجاب پر اپنا فضل فرما. اے مولا کریم ہمارا کیرلا سے جو بھائی چلے ہیں شہاب چتر پیدل حج کے لیے، مولا کریم وہ پڑوسی ملک میں جاتے ہی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. الہ العالمین شہاب چتر اب ایران پہنچ گئے. اے مولا کریم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ جی متعدد مرتبہ ملے ہیں، معصوم آدمی ہیں. یا اللہ آس پاس والے لوگوں نے بھی گمراہ کیا، حکومتوں نے بھی متاثر کیا. اے مولا کریم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ جی آپ کا وہ بندہ آپ کے گھر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف پیدل جا رہا ہے. اے مولا کریم ہر قدم پہ اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما. یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور یا اللہ اس سفر میں جو کمی آ گئی اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے اور عافیت کے ساتھ اس حج کے اندر ان کی شمولیت کو قبول فرما. اللہ جی ان مختصر ترین دعاؤں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتہ. بھارت